حاضر کرتا ہوں، پہلے ملاحظہ فرمائیے کہ صلوات بھیجے بابا بلند کہ وقت جب آ گیا وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا وقت جب آ گیا وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا سوچا نہ گیا اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا میری گزارش صرف آگے والوں سے نہیں بلکہ پیچھے والوں سے بھی ہے جب اس مقدس بزم امام میں جب ثواب کے مستحق سب برابر کے ہیں تو یہ برابر کم سے کم انجام دیں گے نہ دیں گے برابر بولیے ملاحظہ فرمائیے میں شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے اور ایسا ہے کہ انہیں جو گفتگو کرنا ہے آپس میں انہیں کرنے دیجیے آپ حضرات میں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے وقت جب آ گیا وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا سوچا نہ گیا اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا ٹھہرانا گیا اور رن میں 1400 رن میں 1400 برس پہلے ہنسے تھے اصغر آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا پسینہ نہ گیا آج تک موت کے آج تک موت وقت جب آ گیا وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا سوچا نہ گیا اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا ٹھہرانا گیا رن میں 1400 رن میں 1400 برس پہلے ہنسے تھے اصغر آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا پسینہ نہ گیا پسینہ نہ گیا پسینہ نہ گیا دیکھیے شعر میں حاضر کرتا ہوں یہ میرے ملاحظہ فرمائیے دیکھیے 4 میں سے اور دیکھیں خاص طور سے اور آخری مجمع تک میں گزارش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے آخری مجمع تک پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا پسینہ نہ گیا تاریخ کے پس منظر سے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ہم کو معلوم تھا تم موت سے ڈر جاؤ گے ہم کو معلوم تھا تم موت سے ڈر جاؤ گے تم زمانے کی نگاہوں سے اتر جاؤ گے اور بھاگ کے اور چھوڑ کے تنہا محمد کو تو بھاگے لیکن بھاگ کے حشر کے میدان سے کدھر جاؤ گے
کدھر جاؤ گے بھاگ کے؟ ہم کو معلوم تھا تم موت سے ڈر جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، تم زمانے کی نگاہوں سے اتر جاؤ گے، اتر جاؤ، اتر جاؤ گے، اتر جاؤ گے، اتر جاؤ گے، اور چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے تنہا محمد کو تو بھاگے لیکن، اور بھاگ کے حشر کے میدان سے کدھر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ دیکھیے میں 4 مصرعوں میں حاضر کرتا ہوں، میں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ 4 مصرے جناب سیدہ شہزادی کونین کے حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں، اور اس میں اس مفہوم کے حوالے سے توجہ چاہوں گا، اس میں یہ سمجھے کہ اس میں پوری زندگی جھونک دی ہو قبلہ ملاحظہ فرمائے کہ دیکھیے 4 مصرے شہزادی کے حوالے سے، اور وہ بھی حالانکہ یہاں لکھنؤ جیسی مقدس سرزمین جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اہل علم کا گہوارہ ہے، میرا عزیز صرف یہ ہے کہ سوال اٹھتا تھا کہ قرآن کی فضیلت زیادہ ہے یا شہزادی کی؟ قرآن کی فضیلت زیادہ، مگر 4 مصروں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، تو سے نواز دینا، ملاحظہ کیجیے خاص طور سے جہاں حضرات ہیں کہ بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، اوج پا کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ کیجئے کہ اوج پا کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو۔ یہ مصرع پیش کر رہا ہوں، مصرع ملاحظہ فرمائی، خاص طور سے آپ کے اظہر آجے کا حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ فرمائے، توجہ چاہوں گا کہ اوج پا کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، مقدر دیکھو۔ سنیے کہ آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، نہیں پہنچی بات ابھی، آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، فاطمہ آئی تو اٹھتے ہیں پیغمبر، فاطمہ آئی تو بولے آپس میں فرشتے کے یہ منظر دیکھو، یہ منظر دیکھو، آج پاکت نہ ہے زہرا کا مقدر دیکھو، مقدر دیکھو۔ ارے آیتیں آئی، آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، اور فاطمہ آئی تو اٹھتے ہیں پیغمبر دیکھو، پیغمبر دیکھو، پیغمبر دیکھو، پیغمبر دیکھو، پیغمبر دیکھو۔ اور مجھے حکم ہے، حکم کی تعمیل ضروری ہے، میں سوچا تو کچھ اور پڑھوں مگر حکم کی تعمیل ہے، لازمی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ صلوات بھیج دیں آپ حضرات، ملاحظہ فرمائیں، جو حکم ہے میں پہلے اس پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ کیجئے سرکار۔ دیکھیے محسن اسلام جناب ابو طالب، محافظ اسلام کا ذکر ہو، بانی اسلام کا ذکر ہو، اور محسن اسلام کا ذکر نہ ہو تو ہماری یہ محفل بے معنی ہے۔ حقیقت تو بات یہ میرا عزیز میرے دوستو، اور یہ وہ مقدس نام ہے کہ اس کو جتنا بھی دور آئیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آخر تک کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا بزبان محسن اسلام، بزبان ابو طالب، یہ بند پیش کر رہا ہوں، اسے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے۔ میرے لیے جو حکم ہے توجہ چاہوں گا، آخری مجمع تک پیش کر رہا ہوں، ایک ایک مصرع پر توجہ چاہوں گا، سب بولتے رہیں جو عنوان ہے کہ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، سب بولیے
میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے حق تو میری جانب ہے۔ مصرع دیکھیں گے حضور، ایک مصرع پر توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، ہر مسلمان پر قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، ظلمت ایک فرقے کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے، میں ابو طالب ہوں، 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 میں، اور یہ بند پیش کر رہا ہوں، اور اس بند کا چوتھے مصرع پر توجہ چاہوں گا حضرات سے۔ ہاں، شاید اس چیز کا تو تعارف میں دے دیا ہوگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تم جانتے ہو کہ ساری فضیلت ہے چوتھے میں، ان کی گنتی کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہمارا تو اول بھی اور آخر بھی ہے میرے دوستو، نمبر تو کہیں اور دیکھے جاتے ہیں، یا نمبر کی کوئی بات نہیں، ملاحظہ فرمائیے، میں ابو طالب ہوں، توجہ چاہوں گا، کیا فرماتے محسن اسلام، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، اور بیت ملاحظہ فرمائیے، آخری مجمع تک پیش کر رہا ہوں کہ میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، میں ابو طالب ہوں، 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 اور یہ بندے کے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے، ایک مصرع میں توجہ چاہوں گا، ملاحظہ کیجئے کہ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر، آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے، نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، ہنر میں، اور یہ بیت حاضر کرتا ہوں مولاجو کے حوالے سے، یا آپ کے حوالے سے یہ بیت حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، نوک نیزہ پا جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، میں
ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اور دیکھیے بند ملاحظہ فرمائیے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، کفر سے دور رہا، سنیے، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، عبد احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا گھر بار لٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، نہ اہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، جو بھکاری ہے وہ سلطان بنے بیٹھے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اس کے بعد میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں، نہ اہل صاحبی نہ اہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، جو بھکاری ہے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب۔ اور یہ بھی تاریخ پس منظر سے دیکھیے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ میری الفت، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، مصرع سنیے کہ میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، میری الفت، میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، کہ دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ، میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میری الفت، میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ، میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں۔ اور آئیے سنیے، ملاحظہ کیجئے، خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ کتنا پاکیزہ حسب اور نسب، ایک مصرع پر توجہ چاہوں گا، خاص طور سے بیعت حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب۔ اب یہ دو مصرع بیعت کا حاضر کرتا ہوں، دو مصرع بیعت کا حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائی خاص طور سے کہ ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب۔ اب سنیے، ملاحظہ کیجئے، یہ دو مصرع حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے۔ ارے یہ بتاؤ کوئی
مجھ جیسا مسلمان بھی ہے. دوسرا مصرع سنیے کہ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے. میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. ادب عزیز تمہیں انداز ادب میرا ہے. مصطفیٰ میرے علی میرے غرب میرا ہے. یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے. میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں. اور یہ بند پیش کر رہا ہوں. اور یہ جتنا میں نے بند پیش کیا ہے اس بند کے لیے، اور اس بند میں چوتھا مصرع ہے. سرکار ملاحظہ فرمائیے، یہ بند پیش کر رہا ہوں آخری مجمع تک، ملاحظہ کیجئے. اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے. اب سنیے، توجہ چاہوں گا. اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے. تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران بھی. اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے. تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران بھی ہے. کر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، پورا قرآن بھی رٹ لے تو مسلمان ہے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. اور مقطع سنیے، مقطع ملاحظہ فرمائیے. یہ مولا جی کے حوالے سے مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ رب کو محبوب پسند آیا کرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا. کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا، مدینہ میرا، مدینہ میرا، مدینہ میرا. یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب ہوں. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں. بعض صلوات بھیجیے آپ حضرات. دو مطلب اور دو چند شے میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، جو میرے لیے حکم ہے توجہ چاہوں گا، تعمیل حکم ہے. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں. کہ ایسی تلاوتوں سے، کہ ایسی تلاوتوں سے کوئی. آپ نے شروع میں سنا تھا ایک مولا حسین کے حوالے سے، لیکن شاید اس مسئلے کو میں نے پیش کیا ہے. زبان رکھیے، توجہ چاہوں گا. دیکھیے مولا جی کا مجمع ہے، ملاحظہ فرمائیے حضور. یہ مسئلہ حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد میں ملاحظہ کیجئے کہ ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں،
کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں، حدیث قصہ نہیں، اور سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں۔ دوسرا مصرع محسوس کریں گے کہ ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں، حدیث قصہ نہیں، سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں، کسی کو روا نہیں، سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں، لیکن در حسین پہ دل مانتا نہیں، لیکن در ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں، کسی کو روا نہیں، کسی کو روا نہیں۔ اور یہ آخری مجموع تک میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ ملاحظہ فرمائیں کہ اے سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں، کسی کو روا نہیں، کسی کو روا نہیں، سجدہ سوا سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں، لیکن در حسین پہ دل مانتا نہیں، دل مانتا نہیں، دل مانتا نہیں، دل اگر شعر سنو تو میں شعر سناؤں گی، آپ تو واقعی مگر پیچھے والے حضرات تو اس لیے خاموش بیٹھے ہیں، شاید ہے کہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار میں تقاضا کرنے کے باوجود بھی، خیر کوئی بات نہیں ہے، اب میرے پاس شعراء کرام ہیں، انشاءاللہ ان کو پوری طریقے سے سنیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، آپ تمام مولاجوں کے حوالے سے بھی شعر ثبوت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں، حدیث قصہ نہیں، اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی۔ مصرع سنو، دوسرا مصرع محسوس کریں کہ کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی، وہ چلتی نہیں کبھی، اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی، اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی، لیکن ہمارا کوئی عریضہ رکا نہیں، ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، قرآن رکھا گے گھر میں حدیث قصہ نہیں، حدیث قصہ نہیں، اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی، چلتی نہیں کبھی، چلتی نہیں کبھی، کاغذ کی ناؤ اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی، لیکن ہمارا کوئی عریضہ رکا نہیں، عریضہ رکا نہیں، عریضہ رکا نہیں، عریضہ رکا نہیں، عریضہ رکا نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے مولا عباس کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے، لیکن ہمارا کوئی عریضہ رکا نہیں، پورے ثبوت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ لیکن ہمارا کوئی عریضہ رکا نہیں، اور غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، سنیے کہ غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، ارے فوج شام نے، ارے غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، ارے غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، لیکن کسی نے اس کے علم کو چھوا نہیں، لیکن کسی نے علم کو چھوا
کسی لیکن کسی نے اس کے علم کو چھوا نہیں، علم کو چھوا نہیں، غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، ارے فوج شام نے، ارے فوج شام نے، غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، لیکن کسی نے اس کے علم کو چھوا نہیں، علم کو چھوا نہیں، لیکن کسی نے اس کے علم کو چھوا نہیں، علم کو چھوا نہیں۔ اور شعر سنیے سر، شعر بڑا اچھا محبت ہے کہ غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، ارے فوج شام نے، غازی کے ہاتھ کاٹ لیے فوج شام نے، لیکن کسی نے اس کے علم کو چھوا نہیں، علم کو چھوا نہیں، علم کو چھوا نہیں۔ اب سنیے کہ اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ۔ دوسرا مصرع سنیں گے انشاءاللہ، مستفیض ہوں گے، ملاحظہ کیجیے سرکار کہ اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، جس گھر میں جانماز ہے فرش اذان ہے۔ اس گھر میں کیسے، اس گھر میں کیسے، ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، ارے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ارے اس گھر میں کیسے گائیں گے رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، جس گھر میں جانماز ہے فرش اذان نہیں، ارے فرش اذان نہیں، فرش اذان نہیں، فرش اذان نہیں، اور سنیے فرش اذان نہیں، آنسو تو اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، جس گھر میں جانماز ہے فرش اذان نہیں، 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 اور جنت تو آنسوؤں کے علاقے میں آ گئی۔ کیا کہ جنت تو ارے جنت تو آنسوؤں کے علاقے میں آ گئی، علاقے میں آ گئی۔ سنیے دوسرا مصرع، ارے جنت تو آنسوؤں کے علاقے میں آ گئی، اب بدعتوں کے شہر میں کچھ بھی بچا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بہت اچھا ہے بابا بابا بابا۔ اس گھر میں کیسے گائیں گے رب کے ملائکہ، ارے رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ، رب کے ملائکہ، جس گھر میں جا نماز ہے فرش اذان نہیں، جس گھر میں جا نماز ہے فرش اذان نہیں، فرش اذان نہیں، جنت تو آنسوؤں کے علاقے میں آ گئی، ارے
اب بدعتوں کے شہر میں کچھ بھی بچا نہیں، اب بدعتوں کے شہر میں کچھ بھی بچا نہیں، کچھ بھی بچا نہیں، اب بدعتوں کے شہر میں کچھ بھی بچا نہیں، کچھ بھی بچا نہیں۔ اور یہ مولا حسین کے حوالے سے یہ میں شعر پیش کر رہا ہوں، مولانیوں کا مجمع ہے۔ میرے دوستو محسوس کریں اس شعر کو، دوسرا مصرع، حالانکہ میں توجہ چاہوں گا، خاص طور سے یہ شعر میں حاضر کرتا ہوں، محسوس کیجئے، توجہ چاہوں گا کہ ہر ایک سپاہی کرب و بلا میں حسین کا، دوسرا مصرع سنیے حضور اور محسوس کریں کہ ہر ایک سپاہی کرب و بلا میں حسین کا، ہر ایک سپاہی کرب و بلا میں حسین کا، پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، پیاسا شہید، ارے پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، پیاسا مرا نہیں، ہر ایک سپاہی کرب و بلا میں حسین کا، ارے پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، پیاسا۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، متوجہ چاہوں گا آخری مجمع تک، ملاحظہ فرمائیے کہ پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، ادھر توجہ دیجئے، ملاحظہ فرمائیں کہ پیاسا شہید ہو گیا پیاسا مرا نہیں، اور غازی سے کیا نگاہ ملاؤ گے شامیوں، دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیں، دوسرا مصرع، ارے غازی سے کیا نگاہ ملاؤ گے شامیوں، ملاؤ گے شامیوں، ارے غازی سے کیا نگاہ ملاؤ گے شامیوں، جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا ہے، جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں، جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں، اصغر ڈرا نہیں، جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں، اصغر ڈرا نہیں، اصغر ڈرا نہیں، جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں، اصغر ڈرا نہیں، غر آ گیا ادھر تو ادھر کھلبلی ہے کیوں، غر آ گیا ادھر تو ادھر کھلبلی ہے کیوں، ادھر کھلبلی ہے کیوں، ارے غر آ گیا ادھر تو ادھر کھلبلی ہے کیوں، ارے لاکھوں سے اپنا ایک سپاہی رکا نہیں، لاکھوں سے اپنا ایک سپاہی رکا نہیں، سپاہی رکا نہیں۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے کہ محبوب میرے دل نے کہا کربلا چلو، مولا کا بڑا احسان ہے کہ شرف حاصل ہو چکا ہے کہ محبوب میرے دل نے کہا کربلا چلو، کربلا چلو، محبوب میرے دل نے کہا کربلا چلو، جنت کا کربلا سے کوئی فاصلہ نہیں، جنت کا کربلا سے کوئی فاصلہ نہیں۔ بلوائیں دوبارہ بلوائیں محبوب انصاری کو، سب لوگ پہلے، میں بلا رہا ہوں، ایک وقت سنیے، سب لوگ پہلے اس کازمین کی طرف ہاتھ کر کے وعدہ کیجئے، آخری شعر کو سن کے جائیں گے، سب وعدہ کیجئے، نہیں سب لوگ کوئی وعدہ نہیں کر رہے ہیں، بس آخری شعر تک سن کے جائیے گا، سب سے وعدہ لے رہا ہوں، آئیے صاحب محبوب، کیا حضرات کچھ اور حکم ہو تو مجھے بتائیے، بس صرف 2-3 شعر میں اور حاضر کیے دیتا ہوں کہ ہے وہی آلہ جسے آلہ بنائے بوترا، ہے میں 2-3 شعر پڑھوں گا، ہے وہی آلہ جسے آلہ بنائے بوترا، ہے وہی آلہ
جسے آلہ بنائے بوتراب، وہ نہ اٹھے جس کو نظروں سے گرائے بوتراب، وہ نہ اٹھے جس کو نظروں سے گرائے بوتراب، اور اپنے آنکھوں سے زمانے نے یہ دیکھا معجزہ کہ رب تو سورج کو ڈبوئے اور بلائے بوتراب، رب تو سورج کو ڈبوئے اور بلائے بوتراب، رب تو سورج کو ڈبوئے اور بلائے بوتراب، اور بلائے بوتراب، اور صرف اپنوں کے لیے ہی کب ہے وہ مشکل کشا، ارے صرف اپنوں کے لیے ہی ہے کب مشکل کشا، ارے دوسروں کو بھی ہلاکت سے بچائے وہ